نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب انسانیت میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک انسان کا خالق ہے، رازق بھی ہے، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انسان مختلف اخلاق کا حامل ہے، یہ اخلاق اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک انسان کے اچھے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے اور برے اخلاق سے روکتا بھی ہے۔ عموماً برے اخلاق ایسے ہیں جن سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ان برے اخلاق میں سے ایک عادت ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی انتہائی ناپسند فرماتا ہے، اور یہ عادت جسے ہم تکبر اور غرور کی عادت کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا جس کے دل میں تکبر موجود ہوتا ہے۔ تکبر ہے کیا؟ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے۔ انسان اپنے مال و دولت، اپنی جسمانی طاقت، اپنے عہدے، معاشرے میں اپنے مقام کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینا شروع ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے اور حقارت کی بنیاد پہ دیکھتے ہوئے ان پر ظلم و ستم روا رکھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ہم اذان میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ اور تکبر کرنے والا اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اس کی بڑائی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں جا بجا تکبر کو ختم کرنے کے لیے آیات مبارکہ کا نزول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تم اکڑ کے مت چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہے اکڑنے والے کو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو نہیں پسند فرماتا۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک انہی معنی کو، اسی مفہوم کو ایک اور انداز سے یوں بھی فرما رہا ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہے اس شخص کو جو بڑائی کرنے والا ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر خود پسندی کی بنیاد پہ فوقیت دینے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کلام مجید میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کے اوپر جا سکتے ہو۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک جو انسان کی شرست اور انسان کے جذبات کو بہت بہتر انداز میں سمجھنے والا ہے، وہ بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ خبردار، تم نے مقام، دولت، عہدہ، علم کے آنے پر
تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا. اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا تو تم حق کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. کلام مجید میں ارحم الراحمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پرہیزگار کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے یہ حکم ارشاد ہوا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں فوقیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار کیا ہے؟ کہ جو لوگوں میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو گویا تکبر، غرور، یہ تقوی کی ایک متضاد کیفیت کا نام ہے. جو متقی ہے وہ نہ متکبر ہوتا ہے، نہ اس میں غرور آتا ہے، نہ اس میں خود پسندی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہیں. اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تکبر کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا جو تکبر کی بنیاد پہ اپنے تہبند کو زمین پہ رگڑتے ہوئے پھر رہا ہے، چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 افراد کا تذکرہ فرمایا. ایک فرد اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تکبر کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے نادم رہتا تھا، پریشان رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے نادم رہنے والے شخص کی بخشش فرما دی، اور جس نے اپنے اعمال حسنہ اور نیک اعمال کی بنیاد پہ تکبر کیا اس کی بخشش نہیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے، قیمتی لباس فاخرہ کو زیب تن کرنے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور دولت کی نمود و نمائش سے منع فرمایا. یہ سارے اعمال انسان کو تکبر کے راستے پر چلا دیتے ہیں. اسی لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے صاحب ثروت کے لیے کہ وہ اپنی دولت، اپنے عہدے، اپنے مقام و مرتبے پر رہتے ہوئے تکبر سے بچے. لیکن بچنا اگر اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے پیغامات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے تو اسے تکبر سے بچنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس زیب تن کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ لگا دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں. آپ اونٹنی پر سوار ہیں. آپ کی اونٹنی حرم پاک کی طرف چل رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ پلان سے جا مل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس مقام پر فائز کیا جن مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. آج فتح مکہ پر جب آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں تو آپ کی ذات میں ہمیں تکبر نظر نہیں آ رہا، آپ کی ذات میں ہمیں کوئی فخر نظر نہیں آ رہا. آپ منکسر المزاجی کا ایک ایسا سمبل بنے ہوئے ہیں، ایک ایسا نشان بنے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے. ناظرین کرام، اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ، کوئی مقام و مرتبہ ہے
مال و دولت کی کثرت ہے تو اس کا فائدہ لوگوں کو ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی بنا پر اپنی ذات میں ہم تکبر کر بیٹھیں اور اپنے تمام اعمال کو ہم ضائع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔